السلام علیکم، ویلکم ٹو MCQs اکیڈمی۔ اسسٹنٹ پنجاب پبلک سروس کمیشن اسسٹنٹ BPS 16 کی پوسٹ کے لیے میں نے جو پیپر اپلوڈ کیا تھا وہ اس کا پارٹ 1 تھا۔ یہ پارٹ 2 اور اس میں پیپر کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہاں سے ہم نے اورنج ریور از لوکیٹڈ ان ساؤتھ افریقہ، اس سوال پر ہم نے اس ویڈیو کو ختم کیا تھا اور ابھی پہلا سوال یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کووڈ ایفیکٹس لنگز، یہ جو میں نے پچھلا پارٹ 1 اپلوڈ کیا تھا اسسٹنٹ کے پیپر کا، اس میں جو یہ ہے، یہ سوال جو ہے ٹائپنگ مسٹیک کی وجہ سے، یہ اس کو ذرا دیکھیں۔ یہ پاکستان میں جو پہلا کیس تھا کورونا وائرس کا وہ 1 مارچ 2020 کو ہوا تھا۔ یہ ٹائپنگ مسٹیک کی وجہ سے 2021 میں نے لکھا ہوا ہے، یہ 1 مارچ 2020 تھا، کائنڈلی اس کو کریکٹ کر لیں۔ IAEA ہیڈ کوارٹر از لوکیٹڈ ان وینا، آسٹریا۔ ٹھیک ہے، IAEA کیا ہے؟ یہ ہے IAEA فاؤنڈڈ ان 29 جولائی 1957، proposed by President Eisenhower in UN General Assembly in December 1953۔ یہ ایک پریزیڈنٹ تھے ایزن ہاور، UN جنرل اسمبلی میں، انہوں نے دسمبر 1953 میں اس کو جو ہے پروپوز کیا تھا کہ یہ آپ بنائیں، اور پھر جو ہے یہ 29 جولائی 1957 کو تقریباً 4 سال بعد یہ بنائی گئی۔ IAEA کس چیز کا مخفف ہے؟ یہ ہے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ ٹاپک کتنا امپورٹنٹ ہے ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اٹ ہیز 2 ریجنل سیف گارڈ آفیسز ان ٹورانٹو، کینیڈا، ٹورانٹو سٹی ہے کینیڈا کا، اینڈ ٹوکیو، جاپان۔ ٹھیک ہے، ٹورانٹو اور ٹوکیو میں اس کے 2 ریجنل آفیسز ہیں۔ چیئرمین آف IAEA از ایوو سریمک فار 2022 اینڈ 2023 فار 1 ایئر۔ ٹھیک ہے، 1 سال کے لیے ان کا ایک چیئرمین ہے ابھی کرنٹ جو ہے۔ ممبرز آف IAEA آر 175 ممبرز ہیں، 175 کنٹریز اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، مین فنکشن آف IAEA، اس کا کام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو نام سے ظاہر ہے کہ ٹو پروموٹ دا سیف، سیکیور اینڈ پیسفل یوز آف نیوکلیئر ٹیکنالوجیز۔ تو یہ جو ہے دوسرے جو کوئی ایسا ملک ہو جو ایٹامک بم کا غلط استعمال کرتا ہو تو یہ جو ہے بوقت ضرورت اس پر دباؤ ڈالتے ہیں اس ملک پر، اور اس ملک کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایٹامک بم استعمال نہ کرے۔ ٹھیک ہے، آل انڈیا مسلم لیگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن ور فاؤنڈیڈ ان وچ سٹی، تو یہ چنئی میں جو ہے فاؤنڈ کی گئی تھی، مطلب بنائی گئی تھی۔ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن واز فاؤنڈیڈ ان 1937۔ ریلیٹڈ کویسچن ہے، 37 میں جو ہے یہ چنئی میں بنائی گئی تھی۔ کہاں گیا سوال؟ ٹھیک ہے، 37 میں یہ بنائی گئی تھی۔ بائی کس نے بنائی تھی؟ راجہ عامر احمد خان، نون ایز راجہ صاحب آف محمود آباد۔ ٹیسٹ میں جو اس کا نام آیا ہوا ہے وہ ہے راجہ صاحب آف محمود آباد، لیکن اس کا پورا نام بھی آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ راجہ عامر احمد خان اس کا پورا نام تھا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے فاؤنڈر کا۔ وچ مسلم لیڈر ہیڈ ڈائیڈ ایٹ دا ٹائم آف سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس؟ محمد علی جوہر۔ تو یہ 2 قسم کا سوال ایک ہی پیپر میں آیا ہوا ہے کہ کون سا مسلم لیڈر پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے درمیان کے بعد مر گیا؟ ٹھیک ہے، تو وہ محمد علی جوہر تھے۔ اور ابھی پھر سوال آیا ہوا ہے کہ وچ مسلم لیڈر ہیڈ ڈائیڈ ایٹ دا ٹائم آف سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، کے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے وقت کون سا مسلم لیڈر مر گیا تھا، وفات پا گیا تھا؟ تو وہ محمد علی جوہر تھے۔ دا فرسٹ جنرل الیکشنز ان پاکستان ور ہیلڈ آن، پہلے جو جنرل الیکشنز تھے ٹھیک ہے وہ جو ہے 7 دسمبر 1970 کو ہوئے تھے، پہلے جنرل الیکشنز۔ اس سے پہلے پاکستان میں جنرل الیکشنز نہیں ہوئے تھے۔ تو ابھی اس کی یہ ساری پیچھے کی سٹوری اور امپارٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ 25 مارچ 1969 کو سیکنڈ مارشل لاء لگایا کس نے؟ جنرل یحییٰ خان نے، اور پاکستان کا پریزیڈنٹ بن گیا اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی۔ اس کے بعد اس نے لیگل فریم ورک آرڈر LFO جو ہے جاری کیا،
اور اس کے انڈر اس نے جنرل الیکشنز کا حکم دیا، ٹھیک ہے، اور تاریخ رکھی کہ 7 دسمبر 1970 کو جنرل الیکشنز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جنرل الیکشنز ہوئے اور جنرل الیکشنز پھر کس نے جیتے؟ وہ عوامی لیگ نے جیتے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوامی لیگ کیا تھی۔ عوامی لیگ نے کتنی سیٹیں حاصل کیں؟ عوامی لیگ نے 162 میں سے 160 سیٹیں حاصل کیں، اور عورتوں کی جو ہے 7 سیٹیں حاصل کیں۔ اچھا، 10 دن کے بعد جنرل الیکشن کے 10 دن کے بعد یعنی کہ 17 دسمبر 1970 کو صوبائی اسمبلی میں جو ہے ووٹ ہوئے، اور صوبائی اسمبلی میں عوامی لیگ نے 288 سیٹیں جیتی 300 میں سے 288 سیٹ پھر عوامی لیگ جیت گئی، ٹھیک ہے۔ عوامی لیگ جو ہے اس کا نام کس نے رکھا تھا؟ حسین شہید سہروردی، ٹھیک ہے۔ اور عوامی لیگ فاؤنڈ کب کی گئی تھی؟ 23 جون 1949 کو، 23 جون 1949 کو یہ بنائی گئی تھی، اور یہ اس وقت جو ہے مشرقی پاکستان کے اس کے جو لیڈر تھے وہ مشرقی پاکستان کے تھے، مطلب بنگلہ دیش کے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال ہے، دی کیپیسٹی آف نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پلانٹ از 1969 میگا واٹ۔ اس سوال کے ساتھ ریلیٹڈ جو سوالات ہیں وہ ہیں، اٹ از لوکیٹڈ ان 42 کلومیٹر ساؤتھ آف مظفر آباد ایٹ چتر کلاس، ٹھیک ہے۔ کنسٹرکشن آن دس پروجیکٹ بگین ان 2008۔ نیلم ریور ان انڈیا از نون ایز کشن گنگا ریور۔ بہت ہی امپارٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ نیلم ریور جو پاکستان میں ہے اس کا نام بعد میں نیلم ریور رکھا گیا۔ یہ جب انڈیا اور پاکستان ایک ہوا کرتے تھے، اور ابھی بھی انڈیا میں اس دریا کا نام کشن گنگا ریور ہے، ٹھیک ہے۔ کشن گنگا ریور واز نیمڈ نیلم ریور ان پاکستان ان 1956۔ 1956 میں کشن گنگا کا نام تبدیل کر کے پاکستان میں نیلم ریور رکھا گیا، انڈیا میں ابھی بھی وہی نام چل رہا ہے۔ لارجسٹ پاور پلانٹ ان پاکستان، ٹھیک ہے، وہ ہے گڈو تھرمل پاور اسٹیشن، 640 میگا واٹ اس کی بجلی کی پیداوار ہے۔ گیس فائرڈ پاور پروجیکٹ لوکیٹڈ ان سندھ، ٹھیک ہے، گڈو پاور تھرمل پاور پلانٹ، اور یہ جو ہے سندھ میں ہے۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پلانٹ از دا فرسٹ انڈر گراؤنڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ان پاکستان۔ امپارٹنٹ پوائنٹ ہے، پہلا انڈر گراؤنڈ ہائیڈرو پاور یعنی کہ پانی سے بجلی پیدا کرنے والا یہ پہلا پلانٹ ہے جو کہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ اگلا سوال ہے، وچ ماؤنٹین رینج از نانگا پربت ان؟ نانگا پربت ہمالیہ کی رینج میں ہے، کوہ ہمالیہ کی رینج میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نانگا پربت از لوکلی نون ایز دیامیر۔ نانگا پربت کو جو وہ وہاں کے لوکل لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو دیامیر کہتے ہیں، اور دیامیر کا مطلب ہے کنگ آف دا ماؤنٹینز یعنی کہ پہاڑوں کا بادشاہ۔ اس سے اگلے ریلیٹڈ سوالات ہیں، اٹ از رینکڈ 9th ہائیسٹ ماؤنٹین ان دا ورلڈ ہیونگ 8126 میٹر ایلیویشن۔ ایلیویشن کا مطلب ہے اس کی اونچائی، یعنی کہ 8126 میٹر اس کی اونچائی ہے، اور دنیا میں اس کا نامہ نمبر ہے 9th نمبر پر یہ آتا ہے۔ اٹ از لوکیٹڈ ان گلگت بلتستان بٹوین چلاس اینڈ ایستور ان ویسٹرن ہمالیاز۔ ہمالیہ کی رینج میں یہ گلگت بلتستان کے علاقے میں چلاس اور ایستور میں واقع ہے، ان کے درمیان واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ از آلسو کالڈ کلر ماؤنٹینس۔ کلر ماؤنٹینز اس کو کہتے ہیں کیونکہ ایٹ لیسٹ 31 پیپل ڈائیڈ ٹرائی ٹو کلمب اٹ بیفور اٹس انکریڈیبل فرسٹ ascent 1953۔ یعنی کہ 1953 سے پہلے اس پر جن لوگوں نے چڑھنے کی کوشش کی، اس کو سر کرنے کی کوشش کی، ان میں سے 31 لوگ مر گئے تھے، اور پھر بالآخر 1953 میں جو ہے ایک ٹیم نے اس کو سر کیا، اور وہ ٹیم کون سی تھی؟ فرسٹ ascent جولائی 1953، ہرمن بل اینڈ جرمن آسٹرین، ٹھیک ہے۔ ہرمن بل جو تھا جرمن آسٹرین تھا، مطلب جرمن اور آسٹریلیا اس کا ملا جلا کوئی کنٹری کا حصہ، تو بہرحال جرمن آپ یاد کر لیں، جرمنی سے اس کا تعلق تھا۔ فرسٹ ونٹر ascent ان 16 فروری 2016 بائی سامن مورو، ایلیکس ٹاکسکن اینڈ علی سدپارا۔ اس پر ونٹر کے سیزن میں جو پہلی بار اس کو سر کیا گیا وہ 2016 میں، یہ جو ہے سائمن مورو، ایلیکس ٹاکسکن اور علی سدپارا، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اس کو سر کیا تھا۔
ویئر از راکا پوشی ماؤنٹین لوکیٹڈ؟ راکا پوشی ماؤنٹین جو ہے یہ گلگت بلتستان میں ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ از لوکیٹڈ ان قراقرم رینج، اب یہ گلگت بلتستان ہے، اس میں ہمالیہ رینج بھی آ جاتی ہے، قراقرم رینج بھی آ جاتی ہے، تو یہ راکا پوشی جو ہے یہ قراقرم رینج میں ہے، بٹوین نگر ویلی، ٹھیک ہے، 1000 کلومیٹر نارتھ آف گلگت اینڈ بگروٹ ویلی، گلگت بلتستان ریجن آف پاکستان آکیپائڈ کشمیر۔ اب آپ کو یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہوگا کہ راکا پوشی ماؤنٹین جو ہے یہ پاکستان کا جو کشمیر کا جو حصہ پاکستان میں ہے یہ وہاں پر واقع ہے، ٹھیک ہے، 7788 میٹر اس کی اونچائی ہے، مطلب یہ کشمیر میں واقع ہے، گلگت بلتستان کے ساتھ ہی ہے، اور یہ کشمیر جو ہے یہ بھی گلگت بلتستان ہی کا حصہ ہے۔ سو اگر یہاں پر کشمیر آ جائے تو آپ نے کشمیر سلیکٹ کرنا ہوگا، ایک ہی آپشن ہوگا، یا گلگت بلتستان ہوگا یا کشمیر ہوگا۔ راکا پوشی مینز شائننگ وال ان لوکل لینگویج میں اس کو شائننگ وال کہتے ہیں۔ اٹ از دا ورلڈز 27th ہائیسٹ پیک، اگر پوری دنیا میں اونچائی کے لحاظ سے پہاڑوں کو دیکھیں تو اس کا 27واں نمبر ہے۔ ہو فرسٹ کلمڈ دا راکا پوشی؟ ٹام پیٹی اینڈ مائک بینکس ان 1958 میں اس کو ٹام پیٹی اور مائک بینکس نے سر کیا پہلی دفعہ۔ پاکستان اینڈ انڈیا مین ڈسپیوٹ کہتے ہیں جھگڑے کو، جنگ کو، تو اس کا مین جو ڈسپیوٹ ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے کشمیر ڈسپیوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دیر آر 4 وارز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، 1947، 1965، 1971، جس میں 1971 میں ہم سے بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا تھا، اور 1999 میں جو ہے اس کو کارگل وار بھی کہتے ہیں، 1999 کو۔ First war started in October 1947 and ended in 1st January 1949 and hence ceasefire line was established، ٹھیک ہے۔ 1949 میں جب یہ جنگ بند ہوئی تو سیز فائر لائن جو ہے بنائی گئی 1 جنوری، یعنی کہ 1 جنوری 1949 کو، 1949 کو، which is now called the line of control، اب اس کا نام تبدیل کر کے LOC لائن آف کنٹرول رکھ دیا گیا ہے، بہت ہی امپارٹنٹ پوائنٹ ہے۔ سیکنڈ وار اسٹارٹیڈ ان اگست 1965 اینڈ ایڈڈ ان 1966، ٹھیک ہے۔ ایسٹ پاکستان سیپریٹڈ فرام پاکستان آن 16 دسمبر 1971 اینڈ چینج اٹس نیم ٹو بنگلہ دیش، بنگلہ دیش کا مطلب ہے بنگالیوں کا وطن۔ In May 1974, India tested its first nuclear weapon and named Smiling Buddha in Pakhoran Army Base close to the border of Pakistan۔ انڈیا نے جو سب سے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تھا ٹیسٹنگ کے طور پہ، ٹھیک ہے، وہ ایک جو ہے یہ ہماری سائڈ پہ ہو جاتا ہے، جس طرح ہم نے بلوچستان پہ کیا، یہ انڈیا کی بلوچستان میں جو ہم نے ایٹمی دھماکے کیے یہ انڈیا کی سرحد کے قریب آتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا نے سب سے پہلے جو 1974 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے وہ جو ہے اس کے پاکستانی بارڈر کے قریب پوکھران ایک علاقہ ہے وہاں پر کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان 1998 انڈیا اینڈ پاکستان بوتھ کنڈکٹڈ نیوکلیئر ٹیسٹس، ٹھیک ہے، پاکستان اور انڈیا دونوں نے پھر ٹیسٹ کیے، پاکستان کا تو پہلی دفعہ تھا اور انڈیا جو ہے دوسری دفعہ ٹیسٹ کر رہا تھا، تو پہلے انڈیا نے ٹیسٹ کیے، ٹھیک ہے، ان رسپانس ٹو انڈیاز نیوکلیئر ٹیسٹ، پہلے انڈیا نے ٹیسٹ کیے 1998 میں، اس کے بعد 28 مئی 1998 کو پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے چاغی ڈسٹرکٹ بلوچستان میں، ٹھیک ہے، اور 28 مئی اسی وجہ سے ان ایٹمی دھماکوں کی ٹیسٹ کی وجہ سے ہم جو ہے اس کو ایز اے قوم یاد رکھتے ہیں 28 مئی یوم تکبیر، 28 مئی کو جو ہے یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ پاور پوائنٹ کنٹینز فار کریٹنگ پریزنٹیشن ڈیزائن ٹیمپلز، پاور پوائنٹ کنٹینز ڈیزائن ٹیمپلز فار کریٹنگ پریزنٹیشنز۔ اب پاور پوائنٹ کے بارے میں جو ایکسٹرا انفارمیشن ہے وہ بھی لیتے جائیے۔ پاور پوائنٹ واز انوینٹڈ بائی رابرٹ گیسکنز اینڈ ڈینس آسٹن ایٹ اے سافٹ ویئر کمپنی نیمڈ فور تھاٹ کمپنی میں سافٹ ویئر کمپنی تھی، وہاں پر انہوں نے رابرٹ گیسکن نے اور ڈینس آسٹن نے پاور پوائنٹ ایجاد کیا۔ اٹ واز ریلیزڈ انیشیلی آن 20 اپریل 1987 فار میسنٹاش کمپیوٹرز
اونلی. یہ ایک خاص قسم کے کمپیوٹرز تھے. ابھی نام جو ہے ہو سکتا ہے میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں. 20 اپریل 1927 کو جو خاص قسم کے کمپیوٹرز کے لیے جو ہے ریلیز کیا گیا تھا. پھر مائکروسافٹ ایکوائرڈ PPT پاور پوائنٹ، ٹھیک ہے، پریزنٹیشن یا پاور پوائنٹ سافٹ ویئر اباؤٹ $14 ملین 3 months آفٹر اٹ اپیئرڈ. یہ اتنا ضروری سوال نہیں ہے، یہ میں نے ویسے ہی نالج کے طور پہ لکھ دیا. مائکروسافٹ ریلیزڈ فرسٹ آفیشیل ورژن آف پاور پوائنٹ ان 1990. 1990 میں انہوں نے جو ہے صحیح طریقے سے جو سرکاری اس کا مطلب ورژن تھا، آفیشیل ورژن، وہ انہوں نے ریلیز کیا. اور دا فرسٹ سافٹ ویئر فار، اب اس کے ساتھ ایک اور جو پاور پوائنٹ سے پہلے جو سافٹ ویئر استعمال ہوتا تھا اس کو ہم فرسٹ سافٹ ویئر کہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا. تو فرسٹ سافٹ ویئر فار پریزنٹیشن از VCN، ٹھیک ہے، ڈیولپڈ ان 1982. یہ 1982 میں ڈیولپڈ ہوا تھا اور یہ جو ہے پاور پوائنٹ سے پہلے تھا. اس کے بعد پھر پاور پوائنٹ آیا اور بہت ہی آسانی کی وجہ سے اب یہی پاور پوائنٹ ہی استعمال ہوتا ہے. پاکستان پرچیزڈ گوادر پورٹ فرام وچ کنٹری، پاکستان نے کس کنٹری سے خریدا؟ عمان سے خریدا، ٹھیک ہے. ایکسٹرا انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر 4 years آف نیگوشیشن، یعنی کہ 4 سال کی انتھک مذاکرات سے پاکستان نے گوادر کب خریدا؟ 8 ستمبر 1958 کو $3 ملین میں، ٹھیک ہے. پھر افیشیلی اٹ بیکیم، یہ خرید تو لیا 8 سپٹمبر کو، لیکن افیشیلی سرکاری طور پر یہ 8 دسمبر 1958 کو یہ پاکستان کے حدود میں، پاکستان کے نقشے میں شامل ہو گیا. آفٹر 200 years آف عمانی رول، یعنی کہ عمان نے یہ 200 سال تک عمان کے پاس رہا. اس کے بعد پھر یہ 8 سپٹمبر 1958 کو پاکستان نے خریدا اور افیشلی طور پر 8 دسمبر 1958 کو یہ پاکستان کا حصہ بن گیا. ہو سولڈ گوادر ٹو پاکستان، یہ تھے سلطان آف مسقط اینڈ عمان سید بن تیمور. ان کا نام پیپر میں لازمی آتا ہے، وہ پوچھ لیتے ہیں کہ جس نے گوادر پورٹ بیچا تھا اس سلطان کا نام کیا تھا، تو سلطان کا نام سید بن تیمور ہے. ہو واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان ان سپٹمبر 1958، مطلب جس وقت ہم نے گوادر خریدا عمان سے تو اس وقت پاکستان کا پرائم منسٹر کون تھا؟ تو وہ فیروز خان نون تھا. اور پریزیڈنٹ کون تھا؟ پریزیڈنٹ تھا میجر جنرل اسکندر مرزا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نیومونیا اس کو کہتے ہیں، لوکل زبان میں نمونیا بولتے ہیں. بیکٹیریا ڈیزیز کازڈ بائی وچ ٹائپ آف بیکٹیریا، تو یہ ہے اسٹریپٹوکوکس نیومونیا. یہ ایک بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے نمونیا ہوتا ہے. کیپٹل آف لبنان از بیروت، ٹھیک ہے. 2 دفعہ میں نے پیپروں میں دیکھا ہے یہ. ہو از نون ایز دا فادر آف کمپیوٹر، تو فادرز آف کمپیوٹرز اگر آپ دیکھیں تو کافی سارے آتے ہیں، لیکن پھر آپ کو نام کے ذریعے ان میں ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا. تو یہاں پر جو نام ہیں ان میں چارلس بیبیج جو ہے، چارلس بیبیج جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے. اب اگلا جو اس کے ساتھ سوالات ملتے ہیں وہ ذرا میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، وہ ہو از نون ایز دا فادر آف ماڈرن کمپیوٹر، ٹھیک ہے. اب ماڈرن کمپیوٹر کا جو فادر ہے وہ ہے ایلن ٹیورنگ. اور ہو از نون ایز دا فادر آف انٹرنیٹ، ٹھیک ہے. تو انٹرنیٹ کا جو فادر ہے، مطلب جس نے اسے ایجاد کیا ہے، وہ ہے ون سرف. ٹینیور آف نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز ان پاکستان، نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے جو ممبر سلیکٹ ہوتے ہیں ان کی مدت کیا ہے؟ تو وہ 5 سال کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاؤ مینی ممبرز آر دیئر ان نیشنل اسمبلی، 342 ممبرز نیشنل اسمبلی میں ہیں. ہو از دا کرنٹ اسپیکر آف نیشنل اسمبلی، یہ کرنٹ افیئرز میں لازمی جو ہے کسی نہ کسی پیپر میں یہ آ ہی جاتا ہے. تو نیشنل اسمبلی کا جو کرنٹ اسپیکر ہے وہ ہے راجہ پرویز اشرف. ہو واز دا فرسٹ رائٹر آف وحی ان قریش، تو قریش میں جو فرسٹ رائٹر آف وحی تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے ساتھ جڑی ہوئی معلومات وہ بھی لیتے جائیں. فرسٹ وحی ریویلڈ آن 23 رمضان، 23 رمضان کو پہلی وحی نازل ہوئی. فرسٹ وحی ریویلڈ ان غار ہیرا لوکیٹڈ آن دا جبل نور، یہ تو پیپر میں ایک دفعہ
جو ہے جب میں ایٹا کا دے رہا تھا پیپر، یاد نہیں ہے کہ کس پوسٹ کے لیے تھا، لیکن اسلامیات کے اس میں یہ آ گیا تھا، ایک یہ سوال تھا کہ غار ہرا جو ہے کس پہاڑ کا حصہ ہے، تو یہ جبل نور کا، اور دوسرا اس کے فاصلے کا تھا کہ مکہ سے اس کا فاصلہ جو ہے کتنا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آگے سوال دیکھتے ہیں۔ جبل نور 640 میٹر جو ہے یہ اونچا ہے، اور غار ہرا از سچویٹڈ 3 miles یا 5 kilometers فرام مکہ۔ 3 میل کا فاصلہ ہے یا 5 کلومیٹر، یہ کنورژن کا فارمولہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ 1 مائل جو ہے 1.6 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو آپ نے 5 کلومیٹر یعنی کہ آپ نے یہ سوال کلومیٹر میں یاد کیا ہوا ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور وہاں پر جو ہے ایٹا یا این ٹی ایس والوں نے جوابات مائلز یعنی میلز میں لکھے ہیں، جنہیں ہم لوکل زبان میں میل کہتے ہیں، تو انگلش میں اس کو مائلز کہتے ہیں۔ تو ان مائلز کو آپ جو ہے کلومیٹر میں تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاؤ مینی ٹائپس آف وحی آر دیر، وحی کے کتنی 2 ٹائپس ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع، ٹھیک ہے۔ وحی مطلوع وہ ہوتی ہے مطلب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہوں، اور لفظ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہوں، جیسے کہ قرآن مجید جیسے نازل ہوئی ویسے ہی، جیسے نازل ہوا ویسے ہی لکھا گیا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کوئی لفظ ایڈ نہیں کیا۔ وہی غیر مطلوع وہ ہے جیسا کہ حدیث، وہی غیر مطلوع میں آتی ہے حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی، لیکن یہ جو ہے الفاظ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے تھے۔ وین واز دا لاسٹ وحی ریویلڈ، لاسٹ وحی جو ہے نازل ہوئی 18 ذی الحجہ یعنی کہ 10 آفٹر ہجرت کے 10 سال بعد آخری وحی 18 ذی الحجہ کو نازل ہوئی، اور یہ لکھی گئی ابی ابن کاف کے ذریعے انہوں نے لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ واٹ واز دا فرسٹ سورہ ریویلڈ، فرسٹ سورہ جو تھی وہ تھی سورۃ العلق، کہاں گم ہو گیا سوال، ہاں یہ ہے، فرسٹ سورہ جو تھی وہ سورۃ العلق تھی، اور اس کی 5 آیات، پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں۔ بیٹل ان وچ ہولی پرافٹ ناٹ پارٹیسپیٹڈ از نون ایز سریہ، اس کو ہم سریہ کہتے تھے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوتے تھے اور آرمی کو کمانڈ کرتے تھے، مطلب کمانڈر ہوتے تھے، تو اس کو ہم غزوہ کہتے تھے، اور جس میں شامل نہیں ہوتے تھے، کسی صحابی کو کمانڈر بنا کر بھیجتے تھے، تو اس کو ہم سریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہو سائنڈ دا پاک سائنو باؤنڈری ٹریٹی ان 1963 فرام پاکستان، اب یہ پاک سائنو باؤنڈری کے بارے میں تھوڑی معلومات لے لیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ سائن تو ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، اس وقت جو ہے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز تھے، پاکستان کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئر ذوالفقار علی بھٹو نے سائن کی تھی، ٹھیک ہے۔ ہو سائنڈ دا پاک سائنو باؤنڈری ٹریٹی فرام چائنا، یہ چائنا کے ساتھ ہوئی تھی، اور چائنا کے کس بندے نے یہ جو ہے سائن کی تھی، چین یی، ٹھیک ہے، یہ چین یی تھا، انہوں نے سائن کی تھی، اور یہ منسٹر آف فارن افیئرز تھے چائنا کے۔ اچھا، وائی ڈز سائنو مینس چائنا، سائنو کا مطلب جو ہے چائنا کیوں ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ لاطینی زبان میں سائنو جو ہے چائنا کو کہتے ہیں، لیٹن لینگویج، لاطینی زبان میں سائنو چائنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے جو ہے پاک سائنو باؤنڈریز کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ پاک چائنا باؤنڈری۔ واٹ از سائنو پاک بارڈر، یعنی کہ پاک چائنا بارڈر کیا ہے، دس باؤنڈری لائز بٹوین چائنیز پروونس سنکیانگ اینڈ پاکستانی ٹیریٹری ہنزا گلگت بلتستان، ٹھیک ہے، یہ باؤنڈری ہے چائنا کے صوبے سنکیانگ اور پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان ہنزا کے درمیان، ٹھیک ہے۔ دیز پاکستانی ٹیریٹری بھی کہتے ہیں، ٹیریٹوری بھی کہتے ہیں، میں نے انگریزوں کو جو ہے ٹیریٹوری کہتے ہوئے سنا ہے۔ Territories are not mentioned by name in this treaty but with the name of contiguous areas، جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت جو ہے یہ ہنزا اور گلگت بلتستان جو ہیں ان کو بائی نیم وہاں پر ان کا نام نہیں لکھا گیا، ان کا نام کانٹیگوس ایریاز لکھا گیا تھا معاہدے میں، ٹھیک ہے۔ وچ ایریا آف پاکستانی کشمیر واز گیون ٹو چائنا ان دس ایگریمنٹ، ٹھیک ہے، اس ایگریمنٹ، اس معاہدے میں پاکستانی کشمیر کا کون سا حصہ جو ہے چائنا کو دیا گیا، تو وہ ہے شیس گیم ویلی،
ٹھیک ہے، اس کو شسگیم ویلی کہتے ہیں جو کہ اب چائنا میں ہے، اور یہ پہلے پاکستانی کشمیر کا حصہ ہوا کرتا تھا. ٹو سیٹل دا باؤنڈری بٹوین چائنا اینڈ پاکستان، پاکستان اور چائنا کے درمیان باؤنڈری کی سیٹنگ کرنے کے لیے پاکستان کو چائنا کا یہ حصہ جو ہے پاکستان کو کشمیر کا یہ حصہ چائنا کو دینا پڑا. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے دا گوادر گیس پورٹ لمیٹڈ یعنی کہ GGPL میڈ پلانز ان 2021 to invest 94.04 million in a virtual pipeline to deliver important liquefied natural gas LNG in Pakistan. ٹھیک ہے، یہ کرنٹ افیئرز میں سوال آیا ہوا ہے، اور ایسے سوالات کا جواب دینے کے لیے آپ کو یا تو اخبار پڑھنا پڑے گا یا پھر روز 15 سے 20 منٹ نیوز سننی پڑیں گی. ٹھیک ہے، چوز دا نیئر اینٹونم آف ویگ. ٹھیک ہے، ویگ یا ویگی اس کو کہتے ہیں، تو اس کا جو مطلب ہے وہ ہے ناٹ کلیئرلی ایکسپریسڈ. ناٹ کلیئرلی ایکسپریس، جو کلیئر ظاہری طور پر صحیح طریقے سے جو ہے ایکسپریس نہ کیا گیا ہو، تو اس کا الٹ جو ہوگا ڈیفینٹ یعنی کہ مکمل. یہ نامکمل ہے، یہ اس کا جو الٹ ہوگا وہ ہوگا مکمل. دا میٹل وچ از لیکوڈ ایٹ روم ٹمپریچر، وہ کون سی دھات ہے جو روم ٹمپریچر مطلب عام جو ٹمپریچر ہوتا ہے درجہ حرارت ہوتا ہے اس پر وہ میٹل وہ دھات جو ہے لیکوڈ یعنی کہ پانی کی شکل میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہے مرکری، اسے ہم لوکل زبان میں پارا بھی کہتے ہیں. اب اس کے ساتھ جو ٹچ سوالات ہیں وہ بھی دیکھ لیں. دا کلر آف مرکری از سلوری گرے. دا سمبل آف مرکری از Hg. جو کیمسٹری میں اور فزکس میں ہم ایکویشن سالو کرتے ہیں یا کہیں پر بھی ہم جو ہے یہ نہیں لکھتے مرکری کے لیے کہ مرکری، وہاں پر جو سمبل استعمال ہوتا ہے Hg. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہائیڈراگریم. Hg سے مراد ہے ہائیڈراگریم. ہائیڈراگریم. فرام وچ پارٹ آف دا ارتھ وی ایکوائرڈ مرکری. ایکوائر کہتے ہیں حاصل کرنے کو، تو مرکری ہمیں زمین کے کس حصے سے ملتا ہے؟ دا کرسٹ. یہ ہمیں کرسٹ سے ملتا ہے. مرکری از آلسو نون ایز کوئک سلور. مرکری کا دوسرا نام جو ہے کوئک سلور ہے. دی ایٹامک ماس آف مرکری از، اس کا جو ایٹامک ماس ہے وہ ہے 200.59 AMU. اور نیم آف دا مرکری الائی از املگم. مرکری کے ساتھ جو دوسرا میٹل اگر ہم شامل کر کے اس کا الائے بنائیں تو وہ ہم اس کو املگم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یروشلم از اے سیکریڈ یعنی کہ مقدس. سیکریڈ کہتے ہیں مقدس کو. سیکریڈ پلیس فار آل آف دیم، کرسچن، جیوز، مسلمس، آل آف دیم، ہر کسی کے لیے یہ سیکریڈ پلیس ہے، مقدس پلیس ہے. ان وچ ایئر دا اسرائیل گورنمنٹ گین فل کنٹرول آف یروشلم. اسرائیل نے فل کنٹرول جو کیا تھا آفٹر 1967 6 ڈے وار. 1967 میں 6 دن کی جنگ کے بعد انہوں نے فل کنٹرول حاصل کر لیا تھا. صلاح الدین ایوبی کانکرڈ یروشلم ان 3 جولائی 1187. بیٹل آف حطین ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ان خالی جگہ BC کنگ ڈیوڈ کانکرڈ یروشلم اینڈ میڈ اٹ دا کیپٹل آف جیوش کنگڈم ان 1000 BC. 1000 BC کا مطلب ہوتا ہے بیفور کرسٹ. ٹھیک ہے، بیفور کرسٹ 1000 BC میں جو ہے کنگ ڈیوڈ نے اس کو فتح کیا تھا. دا فرسٹ نیوکلیئر پاور پلانٹ ان پاکستان واز اسٹیبلشڈ ایٹ کراچی. ٹھیک ہے، اب جو ہے اس کے ساتھ جو ٹچ سوالات ہیں. دا فرسٹ نیوکلیئر پاور پلانٹ واز کینپ یعنی کہ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ having capacity of 137 megawatt. Started working on 1st August 1971. After 50 years of operation, 1st August 2021, Karachi Nuclear Power Plant Unit 1 power station was permanently shut down for decomposition. 1 اگست 2021 کو اسے بالکل جو ہے وہ بند کر دیا گیا. سیکنڈ 50 سال کی آپریشن کے بعد یعنی کہ 50 سال کام کرنے کے بعد اسے بند کیا گیا. سیکنڈ نیوکلیئر پاور پلانٹ ان پاکستان از چیسنپ یعنی کہ چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ پروونس پنجاب ہیونگ 325 میگا واٹ پروڈکشن. The third battle of Panipat was fought between Marathas and Afghan.
مرہٹاز اینڈ افغانس، ٹھیک ہے۔ اب پانی پت کی جو لڑائیاں ہوئی تھیں وہ آپ دیکھ لیں۔ سیکنڈ بیٹل آف پانی پت واز فاؤٹ بٹوین ہیم چندرا وکرم آدتیہ نون ایز ہیمو، شارٹ ٹرم نام اس کا آتا ہے ہیمو، اور اس کا جو ہے ہیمو چندرا وکرم آدتیہ پورا نام ہے۔ who was a Hindu king who was ruling North India from Delhi and مغل emperor اکبر، ٹھیک ہے۔ ہیمو اور اکبر کے درمیان دوسری پانی پت کی لڑائی ہوئی تھی 5 نومبر 1956 کو، جس میں ہیمو کو شکست ہوئی، اور جنرلز آف اکبر ور خان زمان ون اینڈ بیرم خان، ٹھیک ہے۔ وچ پروونسز ور ٹو بی ڈیوائڈیڈ اکارڈنگ ٹو 3 جون پلان۔ اب 3 جون پلان 1947 یہ کیا تھا؟ پیپر کا جو کویسچن تھا اس میں 3 جون پلان لکھا ہوا تھا، 1947 نہیں تھا۔ میں نے صرف آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کہ آپ کو یاد ہو کہ 3 جون پلان کب ہوا تھا 1947 میں، تو میں نے سوال میں 1947 ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پیپر میں جو ہے پیپر کے حساب سے نن آف دا ابو آتا ہے، آپ نے نن آف دا ابو اس وقت لکھنا تھا 2021 میں، کیونکہ انہوں نے وہ شہر شامل نہیں کیے جو کہ بنگال اور پنجاب اس کا جواب ہے۔ جواب یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے بنگال اور پنجاب۔ اب 3 جون پلان از آلسو نون ایز ماؤنٹ بیٹن پلان، کیونکہ اس وقت وائسرائے جو تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا۔ Who presented 3 June plan? Mountbatten announced the date of independence 14 August 1947۔ 3 جون پلان کے وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو ہے ان صوبوں کو تقسیم کرنے کی جو ہے پیشکش بھی کی تھی، اور یہ جو ہے پاکستان اور انڈیا دونوں کو علیحدہ ہونے کے بعد دونوں کو علیحدہ ہونے کی ڈیٹ بھی دی تھی کہ 14 اگست کو یہ علیحدہ ہو جائیں گی، اپنے اپنے ملک، 2 ملک بن جائیں گے یہ۔ آبجیکٹیو آف ماؤنٹ بیٹن پلان آف جون 1947، مطلب اس کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹو انشور کمپلیٹ ٹرانسفر آف پاور اینڈ ٹو ریسٹور پیس بٹوین مسلم لیگ اینڈ کانگریس، ٹھیک ہے۔ 3 جون پلان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان ہندوؤں اور مسلمانوں یعنی مسلم لیگ اور کانگریس کو ان دونوں کے درمیان مکمل امن، اور ان دونوں کو اپنی اپنی پاورز دے کر اپنے اپنے ملک علیحدہ کر لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہو واز دا سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان؟ خواجہ ناظم الدین، یہ سیکنڈ پرائم منسٹر تھے، اور ساتھ ہی یہ جو ہے پاکستان کے سیکنڈ گورنر جنرل بھی رہے ہیں۔ قائد اعظم کے بعد گورنر جنرل جو تھے وہ خواجہ ناظم الدین تھے۔ دا فرسٹ ایشین سیکرٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشنز واز یو ٹھانٹ۔ اب یہ نام جو ہے ہو سکتا ہے پروننسیشن میری غلط ہو، لیکن بہرحال یہی نام ہے۔ وائی یو ٹھانٹ ور چوزن؟ یو ٹھانٹ جو تھے ان کو کیوں چوز کیا گیا تھا؟ اس لیے چوز کیا گیا تھا کہ 1961 سے لے کر 1961 سے 1971 تک ان کو چوز کیا گیا تھا۔ کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے جو جنرل سیکرٹری تھے ڈیگ ہیمرسک جولڈ، ان کو مار دیا گیا تھا سپٹمبر 1961 میں۔ جب سپٹمبر 1961 میں ایئر کریش میں، یعنی کہ ہوائی جہاز کے کریش ہونے سے جب وہ مرے، تو پھر ان کو چوز کرنا پڑا یو ٹھانٹ کو، تو وہ 1961 سے لے کر 1971 تک یونائٹڈ نیشنز کے ایشین جنرل سیکرٹری رہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان اینڈ بوسنیا سائنڈ اے کارڈ کہتے ہیں اتفاق کو، فار انلیگل مائیگرنٹس ریٹرنڈ آن وچ ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اتفاق کیا پاکستان اور بوسنیا نے، کیونکہ بہت سے مسلمان بغیر ویزے کے جو ہے غیر قانونی طور پر وہ یورپ جانے کی خواہش میں جو ہے اس راستے سے ہو کر جاتے تھے بوسنیا، اور پھر اس طرح یورپ میں داخل ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک معاہدہ کیا بوسنیا، پاکستان اور بوسنیا کی حکومت نے، ٹھیک ہے، 4 نومبر 2020۔ اس وقت کے اگر آپ پیپر دے رہے ہوتے تو آپ نے نان آف دا ابو لکھنا تھا، کیونکہ آپشن نہیں تھا، تو 4 نومبر 2020 جو ہے اس کا جواب ہے۔ اور ہو سائنڈ پاکستان بوسنیا ایکارڈ ان اسلام آباد ایٹ پی ایم ہاؤس؟ اب یہ لیٹسٹ ہے، ٹھیک ہے، کرنٹ افیئرز میں یہ سوال آیا ہوا تھا۔ یہ کس نے کیا تھا؟
کب ہوا تھا؟ اسلام آباد میں ہوا تھا، پی ایم ہاؤس میں ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور فرام پاکستان انٹیریئر منسٹر ریٹائرڈ بریگیڈیئر اعجاز احمد شاہ نے سائن کیے تھے، اور بوسنیا کی طرف سے منسٹر آف سیکیورٹی سیلمو کی کوٹیک نے سائن کیے تھے، ٹھیک ہے. اسٹیتھوسکوپ واز انوینٹیڈ بائی رینی لیننس، ٹھیک ہے. رینی لیننس جو تھے ایک سرجن اور فزیشین تھے فرانس کے، جن کو ہم فرینچ بولتے ہیں. رینی جو ہے اس کا پورا نام لکھا ہوا ہے کہ رینی تھیفوئل ہیسنتھل، بڑا مشکل نام ہے، بہرحال یہ آپ کو آنا چاہیے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. انوینٹڈ اسٹیتھوسکوپ ان 1816، 1816 میں اس نے انوینٹ کی، ٹھیک ہے. اور کیسے؟ فرسٹ ایور اسٹیتھوسکوپ بائی رولنگ اپ اے پیپر ٹیوب، بائی رولنگ اپ اے پیپر ٹیوب اینڈ یوزنگ اٹ ایز اے فنل، ٹھیک ہے. اس کو استعمال کیا تھا، رولنگ ٹیوب کو، ایک پیپر کو اس نے جو ہے رول کر کے، ایک پیپر جو کاغذ ہوتا ہے اس کو اس نے فولڈ کر کے، رول کر کے، اس سے ایک لمبی ٹیوب بنائی، اور اس کو یہ جو ہے مریض کے سینے پر رکھ کر، دل یا گردے کی جگہ پر رکھ کر پھر جو ہے وہ اپنے کان سے لگاتا تھا. اسٹیتھوسکوپ از یوزڈ فار ایمپلیفیکیشن آف انٹرنل باڈی ساؤنڈز فرام دا ہارٹ اینڈ لنگز اینڈ باؤلز، ٹھیک ہے. اسٹیتھوسکوپ کا جو یوز ہے، ہمیں نام تو آتا ہے لیکن اس کا یوز کسی کو بھی نہیں آتا کہ یہ کس لیے ہوتی ہے. تو یہ اندرونی آواز، ٹھیک ہے، دل کی، پھیپھڑوں کی اور باؤلز کی اندرونی آوازوں کو یہ بڑھاتا ہے تاکہ ڈاکٹر کو سنائی دے اور اس کو پتہ چلے کہ کیا گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے جو ہے انوینٹ ہونے کے پیچھے اس کا بڑی دلچسپ وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ جو تھا اس نے اس وجہ سے انوینٹ کی تھی کہ جب عورتوں، اس وقت جب اسٹیتھوسکوپ نہیں تھی تو دل کی دھڑکن یا گردوں کی آوازوں کو سننے کے لیے، پھیپھڑوں کی آوازوں کو سننے کے لیے فزیشین یا ڈاکٹر کو، مرد ہو یا عورت، اس کے سینے کے ساتھ کان لگانا پڑتا تھا. تو یہ بات اس کو ناگوار گزری اور اس نے یہ اسٹیتھوسکوپ ایجاد کی. پیرس پیکٹ اینڈڈ ود وار آف انڈیپینڈنس، ٹھیک ہے. ٹریٹی آف پیرس 1783 میں شروع ہوا. اینڈڈ دا امریکن ریولوشنری وار، اس نے امریکن ریولوشنری وار کو ختم کر دیا ٹریٹی آف پیرس نے، اور یہ 1783 میں ہوا. این امریکن اسٹیٹس مین بنجامن فرینکلن، یہاں پہ نام میں نے نہیں لکھا ہوا لیکن وہ بنجامن فرینکلن تھے، نیگوشیٹڈ، مذاکرات کیے، پیس ٹریٹی ریپریزنٹیٹیو آف کنگ جارج III، برطانیہ کے کنگ جارج III تھے، ان کے ساتھ امریکہ کے بنجامن فرینکلن نے مذاکرات کیے. اور یہ ٹریٹی جو ہے، اس ٹریٹی کے ذریعے برطانیہ نے امریکہ کو آزاد کر دیا 1783 میں. Which surah is known as the heart of Holy Quran? سورہ یاسین is known as the heart of Holy Quran. Beauty of Quran، سورہ رحمان ہے، قرآن کی خوبصورتی، اس کو عروس القرآن بھی کہتے ہیں، means bride of قرآن، اور bride میرے خیال میں دولہے کو کہتے ہیں. مدر آف قرآن ہے سورۃ البقرہ، اور اس کو کہتے ہیں ام القرآن، ٹھیک ہے. 1/3 آف قرآن سورۃ اخلاص ہے، مطلب سورۃ اخلاص کو اگر 3 دفعہ پڑھیں تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. وچ سورہ ہیز نو میم، کون سی سورت میں میم کا لفظ نہیں ہے؟ تو یہ سورۃ الکوثر ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے. وچ سورہ از موسٹ پاورفل، آیت الکرسی جو ہے یہ موسٹ پاورفل ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کرسی کے بارے میں بتایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. وچ سورہ از گڈ فار نالج، نالج کے لیے، جو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، حافظہ کمزور ہے، تو سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 جو ہے ان کو ورد کرنی چاہیے. کین بی ریسائٹڈ فار انکریز ان نالج. وچ سورہ ریویلڈ ٹوائس، فرسٹ ٹائم ان مکہ، سیکنڈ ٹائم ان مدینہ. تو یہ صورت ہی سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولضالین آمین تک، یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان رسپانسبلٹی، اس کی رسپانسبلٹی ہے امپلیمنٹ مانیٹری پالیسی، اس کی رسپانسبلٹی ہے. اب اس کے ساتھ جڑے ہوئے سوالات دیکھ لیں. ہو از دا گورنر جنرل آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ تو یہ جمیل احمد ہے. ہو واز دا فرسٹ چیئرمین آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ زاہد حسین، ٹل 1953 یہ فرسٹ چیئرمین تھے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان از سچویٹڈ ایٹ چندری گڑھ روڈ کراچی، چندری گڑھ روڈ کراچی پر یہ جو ہے موجود ہے. اٹ از آلسو نون ایز سینٹرل بینک آف پاکستان. اٹ واز اسٹیبلشڈ آن 7 جنوری 1948، 7 جنوری 1948 کو
یہ جو ہے یعنی کہ 1947 میں جب سے پاکستان بنا، اس کے بعد 1948 کے پہلے مہینے میں ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنا دیا گیا تھا۔ ہو اناگریٹڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ قائد اعظم، کیونکہ یہ گورنر جنرل تھے۔ دا فرسٹ کمرشل بینک آف پاکستان؟ پاکستان کا پہلا کمرشل بینک جو ہے یہ HBL ہے، آلسو نون ایز پاکستانز لارجسٹ بینک، اسٹیبلشڈ ان 1947 ان پاکستان۔ اور اسی HBL نے پاکستان کو اس وقت قرضہ بھی دیا تھا، اب یہ مجھے یاد نہیں ہے، اگر کسی کو ہو تو وہ کمنٹ میں بتا سکتا ہے۔ پاکستان کو HBL نے اس وقت قرضہ دیا تھا جب پاکستان کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی، اور وہ جو پیسہ جو تھا ملینز میں تھا۔ وچ کنٹری جوائنڈ نیٹو آن مارچ 27 2020؟ نارتھ میکڈونیا۔ ٹھیک ہے، اب نیٹو کیا ہے؟ نیٹو ہے، نیٹو اسٹینڈس فار نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، اٹ از آلسو کالڈ واشنگٹن ٹریٹی۔ ٹھیک ہے، نیٹو کو واشنگٹن ٹریٹی بھی کہتے ہیں، ٹریٹی کہتے ہیں معاہدے کو۔ اٹ ہیز 30 کنٹریز، اس میں 30 ممالک شامل ہیں۔ 12 ملکوں نے اسے بنایا تھا 1949 میں، اور اب جو ہے آہستہ اس میں شامل ہوتے ہوتے 30 ممالک ہو گئے ہیں۔ Its original goal was to challenge Russian expansion in Europe after World War II۔ ٹھیک ہے، ورلڈ وار 2 جب ختم ہوئی اور جو ہے پھر رشیا جو ہے بہت اس وقت پاور میں تھا اور وہ انٹرفیئر کرتا تھا، تو رشیا سے بچنے کے لیے یہ جو ہے 12 ممالک نے مل کر نیٹو بنائی۔ ٹھیک ہے، اٹس ہیڈ کوارٹر از ان بروزل، یعنی کہ اس کو برسلز کہتے ہیں، برسلز بیلجیم میں۔ آفیشیل لینگویج آر انگلش اینڈ فرینچ، انگریزی اور فرانسیسی اس کی سرکاری زبانیں ہیں۔ آن وٹ ڈیٹ زندگی ایپ موبائل واز لانچڈ؟ زندگی ایپ موبائل 6 جنوری 2020، یہ کرنٹ افیئرز کا کویسچن آیا ہوا ہے، 6 جنوری 2020 میں بنائی گئی، اور یہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ریولوشنائز دا پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ آف ڈرگ ابیوز۔ یہ جو آج کل چھوٹے بڑے جو ہے نشے کے عادی بن رہے ہیں، تو اس پر قابو پانے کے لیے زندگی ایپ متعارف کی گئی۔ دس ایپ واز سجیسٹڈ بائی دا منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول اینڈ UNODC۔ ٹھیک ہے، وچ سٹی از نون ایز دا بگ ایپل؟ نیو یارک کو بگ ایپل کہا جاتا ہے، اور دس نیم واز گیون آن 1920 میں اس کو یہ نام دیا گیا تھا۔ میرے خیال میں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، سو بیسٹ آف لک۔